اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیقطع طرفا، قطع کرنا اردو میں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ طرفن، طرف کہتے ہیں سائیڈ کو، پہلو کو، تاکہ وہ کاٹ دے ایک پہلو۔ من الذین کفروا، کافروں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو انعام فرشتوں کی صورت میں جو مدد فرما رہا ہے، اس کا جو ریزلٹنٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے، او یا یک بیتہم۔ کباتا یک بیتو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذلیل خوار کر کے واپس بھیجنا، تو یا وہ لوٹائے ان کو ذلیل کر کے، یا وہ انہیں خوار کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس وہ، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، دل الٹ پلٹ ہوتا ہے اس لیے اسے قلب کہتے ہیں، اور پھر اس سے جو انقلاب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خود سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل ہونا، تو پس وہ پلٹیں۔ خائبین، خوابہ یخیبو کا مطلب بھی ذلیل ہونا ہوتا ہے، خوار ہونا ہوتا ہے، نامراد ہونا، ناکام ہونا۔ تو پھر خوابہ سے جو فائل بنے گا وہ بنے گا خائبن، اور یہ اس کا پلورل ہو گیا خائبین، یہ نسب میں ہے، وہ اس حالت میں پلٹیں گے کہ وہ خائبین ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو مدد اس لیے بھی دی کہ جو کافر ہیں وہ مزید ان کی حالت خراب ہو، وہ خوار ہوں، ان کا ایک حصہ کٹ جائے۔ بدر میں آلریڈی ان کے 20 بڑے بڑے سردار تھے جو وہ مارے جا چکے تھے، ان کو اچھی طرح ذلت ہو اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھے، جو کسی بھی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بھی یہی خواہش ہو سکتی تھی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ کاٹ دے ان کے ایک حصے کو، یا وہ انہیں ذلیل کر دے تاکہ وہ خوار ہو کر واپس لوٹیں۔ لیس لک من الامر شیء، لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے پاس، آپ کے لیے، من الامری اس معاملے میں، شیء کچھ بھی، یعنی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ریلیٹ کرتی ہے آیت اس واقعے کو جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت زخمی ہو گئے، اور وہ خود کی کڑیاں جو تھیں وہ چہرے کی ہڈی میں گھس گئیں، تو آپ کے چہرہ مبارک سے اس کو نکالنے کے لیے جب زور لگایا گیا تو دانت بھی شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ کیسی وہ قوم فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، تو غالباً اسے ریفر کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے میں اختیار نہیں کہ یہ فلاح پائیں گے نہیں پائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ان میں سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے ان کو کاٹ دیا مسلمانوں نے تھوڑی ہی دیر میں، اور جو کافر تھے وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب کافر بھاگنا شروع ہو گئے تو غزوہ احد، کیونکہ احد پہاڑ کے مقام میں ہوا تھا، تو احد میں ایک درہ تھا، اس درے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن جبیر، ان کی سرکردگی میں کوئی 50 سواروں کا دستہ مقرر کیا، اور ان سے یہ کہا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یعنی وہ ایسی جگہ تھی، مسلمانوں نے اس طرح چوز کیا تھا میدان جنگ، احد کا پہاڑ جو تھا وہ ان کی بیک پہ تھا، جس وجہ سے ایک ان کو اسٹرانگ پوزیشن حاصل تھی، جب وہ اگر مشرک حملہ کرتے تو ان کی بیک پہ احد کا پہاڑ تھا۔
उस पहाड़ में एक दर्रा था जिसमें से हमला हो सकता था। तो उस दर्रे पे तीर अंदाजों का एक दस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया। जब कुफार को शिकस्त हो गई, वो भागना शुरू हो गए, तो इस दस्ते ने भी सोचा कि अब तो फतह हो गई, क्योंकि हुजूर ने ये फरमाया था कि तुमने दर्रे को नहीं छोड़ना, अगरचे तुम ये भी देख लो कि हमारी लाशों को चील कब्रें खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो अगर हुजूर ने फतह की सूरत में तो मना नहीं किया था, शिकस्त की सूरत में कहा था कि तुमने ये जगह दर्रा नहीं छोड़ना, अब तो फतह हो गई है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको मना करते रहे, लेकिन उनके साथ 50 में से शायद 10-15 लोग रह गए और बाकी छोड़कर आगे बढ़ गए। इसकी खैर डिटेल हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मगर उस वक़्त जो खालिद बिन वलीद थे, वो कमानदार थे रिसाले के, जिसको कहते हैं कैवलरी। घोड़े उनके पास थे। तो उन्होंने देखा कि ज़र्रा खाली हो गया, तो वो पीछे से चक्कर काट के आए और उन्होंने हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया तो फिर मुसलमानों में शदीद भगदड़ पैदा हो गई। तो ये खालिद बिन वलीद, जो इस सारे के ज़िम्मेदार थे, यही खालिद बिन वलीद बाद में मुसलमान हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रखा कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो सैफुल्लाह फिर उनका लक़ब हुआ। तो यहाँ हो सकता है उसको रेफ़र किया जाए, मे बी दिस इज़ पॉसिबल। और एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये कुफ़ार जो चढ़ आए हैं यहाँ पर हमला करने के लिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपका कोई इसमें इख्तियार नहीं है। मुनाफ़िकीन ने जो कुछ किया ख़ास तौर से, वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था। तो उसमें भी बताया जा रहा है कि जी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इश्यू नहीं है, आपने अपना पैगाम पहुँचाना था, आपने अपना पैगाम पहुँचा दिए। अब इन लोगों की अब आप परवाह ना करें, दिल तंग ना करें, क्योंकि दिल शिकस्ता थे। जंग के बाद सब मुसलमान जो हैं वो परेशान थे। तो मुसलमानों से भी कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, ये हैं तो गुनहगार, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है। क्या? औ यतूबा अलैहिम, या वो उन्हें माफ़ कर दे। ताबा का मतलब होता है पलटना। ताबा के साथ जब इला का प्रेपोज़िशन आता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला की तरफ पलटना, तौबा करना। जब इसके साथ अला की प्रेपोज़िशन आती है तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला का बंदे की तरफ पलटना, अल्लाह का बंदे की तौबा को कबूल फरमाना, नज़र करम करना, मेहरबानी करना। तो या वो उनको माफ़ कर दें, उनकी तौबा कबूल कर ले, या वो उन्हें अज़ाब दे। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, क्योंकि वो ज़ालिम हैं। यानी ये अल्लाह ताला का इख्तियार मुतलक है, उसकी हिकमत के तहत वो जानता है कि उसने उनकी तौबा कबूल करनी है या उन्हें अज़ाब देना है। तो ग़ज़वा उहद के अंदर बहुत सारे मुशरिकीन जो आए थे, वो बाद में उनमें से बहुत सारे मुसलमान हो गए, उनकी तौबा कबूल हो गई। तो अगर ये उस बद्दुआ को भी रेफ़र किया जा सकता है कि ये कौम कभी फलाह नहीं पा सकती, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोक दिया। या इसका मतलब ये है कि आप दिल शिकस्ता ना हो और आपके साथ मुसलमान भी दिल शिकस्ता ना हो। अगर मुनाफ़िकीन शुरू में निकल गए, बाद में कुछ लोगों ने अगर सही हुक्म को नहीं समझा और उसकी हुक्म उदूली की, जिसकी वजह से शिकस्त हो गई, तो ये अल्लाह ताला इस तरह करते रहते हैं। इसमें दिल शिकस्ता होने की ज़रूरत नहीं है और इसकी मज़ीद डिटेल अभी आएगी। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। आपका इस मामले में कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करे या उन्हें अज़ाब दे। ब्रैकेट में होगा ये उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो ज़ालिम है। नहीं, अज़ाब दे के साथ ज़ालिम है कनेक्टेड हो गया। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह ही का है या अल्लाह ही के इख्तियार में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। यग़फ़िरु लिमन यशा, वो माफ़ फरमाएगा जिसको चाहेगा। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और वो अज़ाब देगा जिसको चाहेगा। इसमें आप सिर्फ ये नोटिस करें कि यग़फ़िरु के साथ आया है लाम, लेकिन युअज़्ज़िबु के साथ कुछ नहीं आया। तो ये जो लाम है, ये यग़फ़िरु की प्रेपोज़िशन है और अरबी में प्रेपोज़िशन इस्तेमाल होती हैं जिस तरह उर्दू में बहुत सारी प्रेपोज़िशन इस्तेमाल होती है और हम उनको नोटिस नहीं करते। मिसाल के तौर पे जब हम कोई चीज़ खोलते हैं तो हमें प्रेपोज़िशन की ज़रूरत नहीं होती, हम कहते हैं दरवाज़ा खोला। लेकिन जब हम मारते हैं तो फिर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हमें प्रेपोज़िशन की ज़रूरत होती है।
ہم کہیں گے پتھر مارا تو پتھر مارا میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے پتھر مارا لڑکے کو تو اب کو لگانا پڑتا ہے۔ اگر استاد شاگرد کی مسلسل پٹائی کرتا ہے چھڑی کے ساتھ تو اسے کہتے ہیں استاد نے، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ استاد نے شاگرد کو چھڑی ماری، پھر کہتے ہیں استاد نے شاگرد کو چھڑی سے مارا، تو وہاں سے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح پریپوزیشن ہر لینگویج کی ہوتی ہے، اور اس کی آپ لاجک جوڑنی چاہے نا تو آپ جوڑ نہیں سکتے، بس لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو اس طرح یغفرو کے ساتھ یہ لم لی آتا ہے، یغفرو کے ساتھ جو لی آتا ہے اس کا مطلب کہ لیے نہیں ہے جیسے الحمدللہ میں ہوتا ہے، یہ اب اس کی پریپوزیشن ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بخش دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لوگوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو صرف اس صورت میں سزا دے گا جب وہ سزا کے مستحق ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، الربا، سود، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، اضعاف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل، جیسے ذو اضافکل ہوتا ہے لیسٹ کامن ملٹیپل، اس کو جنہوں نے اردو میں میتھ پڑھی ہے وہ عقل ہوتا ہے لیسٹ چھوٹا، اور ملٹیپل ہوتا تھا اضعاف، ذو اضاف، تو اضاف ہو گیا ملٹیپلائی کرنا، تو مت کھاؤ سود ملٹیپلائی کر کے، مضاعفن مزید ملٹیپلائی، یعنی دگنا چگنا سود مت کھاؤ، بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ۔ اب اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ والا سود کھا لو جو بڑھتا چڑھتا نہ ہو، یعنی دو طرح کے سود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سمپل انٹرسٹ، سود مفرد۔ سمپل انٹرسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اگر کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے اور خدا نہ خواستہ اسے سود کھاتے ہیں تو وہ بس وہ ہر سال اس پہ 100 روپیہ آتا ہے، اگر اس نے 100 روپے دے دیے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی دیے تو اگلے سال 200 روپے اکٹھے دے دے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اور یہ جو کمپاؤنڈڈ یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے یہ لاجیکل ہوتا ہے فائنینشلی، کہ اگر اس نے ٹائم پہ پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیے تو اس کے اوپر مزید سود چڑھ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سود مرکب، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ لیکن یہاں اس آیت میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ اگر کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں ہے اور صرف سمپل انٹرسٹ ہے تو کھا لو، یہ اس کا مطلب نہیں نکالا جاتا۔ اس کی بڑی آسان مثال ہے، قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو اب یہ الفاظ تو یوں ہی ہیں، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر مفلسی کا ڈر نہیں ہے تو اب قتل کر لو کوئی بات نہیں، یا اگر مفلسی کے ڈر کے علاوہ کوئی اور تمہیں ریزن مل گیا تو بے شک قتل کر لو، اگر بیٹا بدتمیز ہے نافرمان ہے تو کوئی بات نہیں، کو گولی مار دو، یہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے۔ یہ صرف اس چیز کی گھنونے پن کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کس وجہ سے قتل کر رہے ہو کہ مفلس ہو جاؤ گے، تو تم کہاں سے اتنے چیمپئن ہو گئے کہ تم کسی کو افلاس سے نکال سکو، رزق ان کو بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، یہ اس کی گھنونے پن کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی جو مینٹالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ ایک مکرو مینٹالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ان کو ہر وقت پیسے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر مثلا قرض مانگتا ہے تو اس کو قرض نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو انٹرسٹ بیرنگ لون دیں۔ اگر کسی نے ہم سے پیسے مانگے، کمپنیوں کے اندر کئی کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ آگے بینکوں سے سود پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لوگ ایڈوانس مانگتے ہیں تو ان کو جو ایڈوانس ملتا ہے ساتھ اس پہ انٹرسٹ ڈیڈکٹ ہوتا ہے،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آگے دے رہے ہیں آپ کو، اگر ہم نہ دیں اور بینک کو واپس کر دیں تو ہمارا سود بچ جائے گا، ہم آپ کو کیوں سود کے بغیر دیں؟ تو جب لوگ کسی کو نارمل قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، جہاں پہ مثلا کمپنی میں جب لون دینا تو اس میں تو آبویسلی کولیٹرل بھی ہوتا ہے اور پروویڈنٹ فنڈ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، تو قرضہ دینے کا تو لوگ تیار نہیں ہے، تو کسی کے اتنا کھلا دل کہاں سے ہوا کہ کسی کی مدد کرے اور انفاق کرے؟ تو یہ ایک مینٹالٹی ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے بینک میں پیسے رکھ دیے کہ وہ 1 روپیہ کی خیرات نہیں کرے گا، لیکن اس کے اندر ٹینڈنسی یہی ہوگی کہ وہ یہ نہ کرے۔ تو یہ اس گھنونے پن کو وعدے کیا جا رہا ہے کہ سود مت کھاؤ ہر وقت اس حرص میں کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے اور ملے سارا حرام، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر آپ اس کانٹیکس کو دیکھیں تو ان کانٹیکس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد، جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنگ کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مال خرچ کرنا۔ دو مین چیزیں انسان سے مانگی گئی ہیں اللہ کی راہ میں، اپنی جان دے دینا، اپنا وقت لگانا، جان دے دینا، اور اپنا مال خرچ کرنا، اور دونوں بڑی مشکل ہیں۔ تو پیچھے بھی جہاں جہاں جہاد کا ذکر آیا، ساتھ ساتھ انفاق کا ذکر بھی آیا، کیونکہ جنگ کے لیے مال کی سخت ضرورت ہوتی تھی۔ اور اس جنگ میں جو مین رول پلے کر رہے تھے وہ رول پلے کر رہے تھے منافقین، اور منافقین کو جو سازشیں کر رہے تھے، جو فیڈنگ کر رہے تھے، وہ تھے یہودی۔ اور یہودی جو تھے وہ سود کے اندر بہت آگے بڑھ چڑھ گئے تھے، اور یہ بھی قرآن شریف میں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہوئی، ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سود کھاتے تھے۔ تو پھر مال خرچ کرنے کے متعلق دو ایکسٹریم مینٹیلٹیز ہیں۔ ایک مینٹیلٹی یہ ہے کہ انسان کسی کو ایک دمڑی نہ دے جب تک اس کے اوپر مزید کچھ مال نہ کما لے، اور ایک مینٹالٹی اپوزٹ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرے۔ تو ان دونوں مینٹالٹیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور بیان کرنے کا ایک موقع یہ ہے کہ جب وہ درہ چھوڑ دیا گیا تو اس کے اندر یہ ایک انٹینشن یہ بھی تھی کہ مال غنیمت اکٹھا کر لیا جائے۔ اگرچہ اس مال غنیمت کے اکٹھا کرنے سے کسی انڈیویجول کو اس طرح شاید فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ رول اب یہ بن گیا تھا، غزوہ بدر کے بعد احکامات آ گئے تھے کہ سارا مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا ہوگا اور اس کے بعد اس پول میں سے تقسیم ہوگا۔ تو وہ پرانے زمانے والا سسٹم نہیں تھا کہ اگر ایک سپاہی نے ایک چیز پر قبضہ کر لیا تو وہ اسی کی ہے۔ تو اس لیے اس سینس میں کوئی یہ صحابہ کو کوئی اس طرح کو لالچ نہیں تھا کہ ہم جا کے مال اکٹھا کر لیں، لیکن ایک اوور جنرل یہ کیومنل طور پر بھی تو یہ تھی خواہش کہ ٹھیک ہے جی اب وہ کافر بھاگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو ہم پیچھے کریں، ان کو پکڑیں، اور جتنوں کو پکڑ لیں گے مزید مال اوورال سب کے حصے میں تو آئے گا۔ تو ایک جو ذہن میں خواہش محبت مال کی ہو سکتی ہے، اس کے حساب سے پھر یہ دو ایکسٹریم رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں تنگ دلی والا اور کنجوسی والا رویہ جو ڈیولپ ہوتا ہے، جو مال کو خرچ نہ کرنے کے اندر جو سب سے برا کردار ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو سود کھاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو وہ اس سے باز آئے گا۔ خدا کا خوف نہیں ہوگا تو وہ 100 تاویلیں گھڑ لے گا کہ سود تو بالکل جائز ہوتا ہے، سود میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سود تو وہ سود ہی نہیں ہے، ہم بڑے مجبور ہیں، اب ہم سود نہ کھائیں تو کیا کریں، سود کے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا، یا نام سود کا چینج کر دیں گے اور کہہ دیں گے نہیں یہ تو کرایہ ہے، یہ تو سود ہے ہی نہیں، یہ تو مرابحہ ہو گیا فلاں۔ یہ ساری چیزیں تب ہی انسان رک سکتا ہے جب اس کے اندر خدا کا خوف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور یہ تفلحون کے ورب کے اندر یہ جو فلاح کا ورب ہے، فلاح ویسے کہتے ہیں کسان کو، تو کسان بڑی محنت کرتا ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ فلاح وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ اپنی محنت کے نتیجے میں کوئی کامیابی حاصل ہو، جہاں مشکلات کو عبور کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو۔ تو یہ سود سے بچنا کسی بھی زمانے میں ایک مشکل کام رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو مت کھاؤ بڑھتا چڑھتا سود، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین،
اور ڈرو اس آگ سے جو اعدت، عدد کا مطلب ہوتا ہے گننا، اس سے پھر جو باب افعال بننا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. جیسے ہم سفر کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو ہم گن گن کے چیزیں رکھتے ہیں، اتنی شرٹیں، اتنی پینٹیں، اتنے موزے، یہ اتنے دن کا کھانے کا سامان وغیرہ وغیرہ، اتنے پیسے. تو وہ گنتی کر کے جو رکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے تیاری. تو پھر اس سے باب فعال کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. تو اعدت ہو گیا پیسو وائز، وہ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. اور ایکچولی یہ بڑی سخت آیت ہے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ویسے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر سود کھاتے ہیں. جو ابھی بہانہ کر کے، مطلب کسی کی جینوین اگر مجبوری ہے نا، اس کی تو خیر ہم ڈسکس نہیں کر رہے، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن ایک لیم ایکسکیوزز دے دے کے جو سود کا کام کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھی پھر اسی آگ میں جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی. تو جو زبانی طور پہ کہہ دے کہ یہ سود، تو وہ سود ہی نہیں ہے، جانتے بوجھتے اس کو معلوم ہو کہ ہے، اور وہ جان بوجھ کے جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کے ایسی بات کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہا ہے اور عملی طور پہ کر دے کہ ہاں ہاں ہے تو حرام ہی لیکن ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. اور وہ پھر ہوتا اگلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ پھر ساتھ ساتھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ جس کی میں پڑ جاتے ہیں تو شروع میں یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی ہے تو غلط، ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جب ان کو لگتا ہے کہ نکلنا مشکل ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ سود وہ سود نہیں ہے، اصل میں وہ تو کچھ اور تھا، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سود ہوتا ہی کیا تھا. وہ تو حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں سود کیا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی نہیں پتا سود کیا ہوتا ہے. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سود کیا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اسے باز رہنے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ سود کی جو تفصیلات ہیں ان ڈیٹیل وہ ہمیں نہیں پتہ لگ سکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جلد ہو گیا. تو اس لیے سود کو تو چھوڑ دو، اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو شک میں ڈالے. ربا کو بھی چھوڑ دو اور ریبا کو بھی چھوڑ دو، جس چیز سے شک پڑے وہ بھی چھوڑ دو. تو ادھر لوگ اس کول کو استعمال کرتے ہیں کہ جی اس کو بھی کھا لو اور اس کو بھی کھا لو. تو اس آگ سے ڈرو، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اور اس اطاعت کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ خوشی خوشی کا مفہوم شامل ہے. جو ایک ہوتا ہے نا تون و کرہن، تون خوشی سے، کرہن مجبوری سے. تو اطاعت میں تون آتا ہے، خوشی خوشی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لعلکم، اللہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے شاید، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو وہ شاید کی سینس میں نہیں ہوتا، پھر اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے تاکہ سے. تاکہ ترحمون، یہ پیسے وائس ہے، تاکہ رحم کیا جائے تم پر، تم رحم کیے جاؤ. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو، تابعداری کرو، فرما برداری کرو اللہ اور رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا، یہ باب مفاعلہ سے ہے. اور باب مفاعلہ سے جو صیغہ بنے گا وہ بنے گا تسارعون، تم سب سبقت لے جاتے ہو. اور اس سے پھر جب فعل امر بنے گا تو یہ تے ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی جزم آ جائے گی، تو یہ پیچھے بچ جائے گا سارعو. وسارعو، اور سبقت لے جاؤ، تیزی سے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھو، دوڑ کر جاؤ، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ. کس چیز کی طرف ریس لگاؤ؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. تو اب یہ دوسرا کریکٹر بیان کیا جا رہا ہے. پہلا کریکٹر یہ تھا جو لوگ سود کھاتے ہیں، جن کے دل تنگ ہیں، جن کے اندر سختی ہے، جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں. اور دوسرا کریکٹر یہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آؤ دوڑ کے آؤ میری مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کا عرض، جیسے ہم اردو میں بھی عرض کہتے ہیں نا چوڑائی کو، جس کی چوڑائی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت ہے جو ایک ایک بندے کو ملے گی غالباً. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ساروں کو ملے گی، وہ اتنی بڑی ہوگی کہ پورے آسمان جتنا ہمیں نظر آتا ہے
سب سے برابر اس کی چوڑائی اور لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی، اور یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اتنی ملے گی، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جو جنت میں پہنچ گیا، جو چھوٹی سے چھوٹی بھی کسی کو جنت ملے گی، اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہوگا، وہ تصور سے باہر ہے کتنی وسیع و عریض ہوگی۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جان بوجھ کے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار نہیں کی گئی، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو سود کے ذریعے سے اگر کوئی بہت تیر مار لے گا، 100 روپیہ دے گا تو 100 کا 110 کر لے گا، 200 کر لے گا، 1000 کر لے گا، کتنا کر لے گا؟ اور اگر خدا کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو خدا کی مغفرت ملے گی، اور ایسی وسیع و عریض جنت ملے گی جس کی وسعت کے آگے آسمان و زمین کی وسعت کم ہوگی۔ تو کیوں وہ شخص جو زبان سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں آخرت کے دن کو بھی مانتا ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ اس وسیع اور اس جنت کو چھوڑ کر ایک بند گلی کی محدود سے تنگ راستے کے اوپر ساری اپنی جدوجہد لگا دیتا ہے کہ یہاں سے میں کسی طریقے تھوڑا سا مالدار اکٹھا کر لوں جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو دونوں جو مینٹالٹیز ہیں، ذہنیتیں ہیں، ان کا کمپیریزن آیا ہے اس میں بھی، اگر آپ دیکھیں، علم انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، وزینت و تفاخر بینکم، اور زینت ہے اور ایک دوسرے سے مقابلے بازی ہے۔ یہ جو ہمیں ایک دوسرے سے ہوتا ہے نا کہ یار میرے پاس بڑی کوٹھی، میرے پاس بڑی گاڑی، اور اس کے لیے پھر لوگ غلط کام بھی کر لیتے ہیں، حرام مال بھی کما لیتے ہیں، ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں، کسٹمر سے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، رشوت بھی کھا لیتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی برائی ہے، جو سب سے زیادہ بڑی برائی ہے مالی معاملات میں، سود کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک مال و دولت کی کثرت کے اوپر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، اس میں بھی نا یہی والے باب مفاعلہ والے جو صیغے میں استعمال ہوئے ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال تو اس بارش جیسی ہے جس سے جب کھیتی اگتی ہے تو کافروں کو بڑی پسند آتی ہے یا کسانوں کو بڑی پسند آتی ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرہ، پھر وہ خشک جب ہو جاتی ہے تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ پیلی ہو گئی ہے، ثم یکون حطامن، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، وہ فی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ یعنی یہ جو بھی دنیا کی زندگی میں جب مال دولت کی کثرت میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے میں لوگ آگے چلے جا رہے ہیں، وہ آخرت میں جا کے پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ جو ساری فصل اگائی تھی وہ پیلی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ مغفرت من اللہ و رضوان، تو اور آخرت میں عذاب بھی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو بالکل اسی طرح کا مضمون یہاں پہ بھی آیا ہے، اور اس میں ذرا دونوں چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو منافقین تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جو یہودیوں سے امپریس ہو گئے، ان کو بھی چسکا پڑ گیا تھا سود کا، ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی مطلب ہے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کے و جنتٍ ارضھا کارض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے، چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ جتنی وسیع و عریض جنت کی بات ہو رہی ہے، اس کی وسعت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی ہوگی، کیا اس طرح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ دے سکتا ہے۔
تو مقابلہ ہے کہ آپ نے مال و اولاد میں مقابلہ کرنا ہے، یا آپ نے خیرات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو دوڑ کے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور دوڑو، مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ الذین ینفقون، تو یہ اب وہ والی بات ہو رہی ہے جو سود کے مقابلے میں آئی ہے، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء۔ یہ سرا اور درا، اس میں نا عربی میں ایک ہم نے سیگا پڑھا تھا جس کو کہتے ہیں افعال التفضیل، جیسے اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یا فلاں چیز فلاں سے زیادہ بڑی ہے۔ اسی طرح عربی میں ایک سیگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الوان و عیوب، یعنی جو انسان میں کوئی عیب ہوتا ہے یا رنگ ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی افعال کا سیگا ہوتا ہے، لیکن یہ مذکر اس کا افعال ہوتا ہے، آگے فرق ہو جاتا ہے۔ جو افعل التفضیل تھا نا، اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فعلا، یعنی مثلا اکبر سے ہوگی کبرا، اکبر سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی، اعظم سے ہوگی عظما، اصغر سے ہوگی صغرا، جیسے قیامت صغرا کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو الوان و یوب والا ہے، اس کے اندر جو افعل کی مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فعلا، فعلا نہیں ہوتی، فعلا، تو یہ یہاں استعمال ہوئی ہے سرا، درا، اور اس کا جو پلورل ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے فعلن۔ مثال کے طور پہ اب یہ ذو سفید ہے، بیدا، اس کی مونث، سفید کو چیز مونث ہوگی تو اس کے ساتھ بیدا آئے گا۔ بیز جو ہے نا یہ پھر جمع ہے۔ اسی طرح اسمو، گونگا، یہ واحد ہے مذکر، سما پھر مونث ہوگی، اور سمن جو ہے وہ پلورل ہوگی، جو سمن بکمن عمیون ہم نے پڑھا نا وہ بھی اسی وزن کے اوپر ہے۔ تو سرا کا مطلب ہو گیا، سین رے رے تو ہوتی ہے خوشی، جس سے پھر سرور کا لفظ بھی ہوتا ہے، تو خوشی کے رنگ، یعنی خوشی کی کیفیت۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی کی کیفیت میں اور تکلیف کی کیفیت میں، یعنی خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، دونوں صورتوں میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، یہ لوگ ہیں جو دوڑ کے جائیں گے اس جنت کی طرف۔ والکاظمین الغیظ، کظم کہتے ہیں سانس کی نالی کو۔ تو جب ہم کسی چیز کو اپنے سانس کی نالی میں ہی روک لیتے ہیں، یعنی اندر سے کچھ جذبات ابھر رہے ہیں اور ہم سانس کی نالی سے اوپر نہیں چڑھنے دیتے، تو اس کو کہیں گے کاظم، روکنے والا۔ تو گھونٹ لینے والا، اس کا مطلب بیسک یہ ہوتا ہے۔ تو والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو گھونٹ لیتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، یہ ہے ان کی خوبی۔ اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں تو بات بات پر اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا، اور پھر ہمارا فخریہ کارنامہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو غلط بات برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم تو بھائی اگلے کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غصہ کرتا ہے، یہ کڑوی بات کرتا ہے، لیکن سچ تو کڑوا ہوتا ہے۔ نہ کرو ایسا غلط کام کی جس کے اوپر تمہیں باتیں سننی پڑے، اور اگر ہم کسی کو بات سنائیں گے نہیں، اگر اس کو بتائیں گے نہیں، تو اس کو احساس نہیں ہوگا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، تو پورے معاشرے کی اصلاح کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ ہم تنے تنہا جائیں گے اور ساروں کی اصلاح کر دیں گے۔ ہم کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا اس نے غلط موڑ کاٹ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے غلط موڑ نہ کاٹا ہو، ہمیں محسوس ہوگا کہ اس نے غلط موڑ کاٹا ہے، تو اس کی بھی طبیعت اچھی طرح صاف کریں گے۔ گھر میں ملازم سے کوئی واقعہ ہو جائے گا تو اس میں بھی ہمیں بہت غصہ آئے گا، بیوی بچے کو بات کریں گے تو اس میں بھی بڑا غصہ آئے گا، اور اگر غصے کا اظہار نہیں کریں گے تو وہ بچے ٹھیک کیسے ہوں گے؟ وہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے۔ پیار محبت سے تھوڑی بچے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان قرآن نہیں پڑھتا، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی بچے پہ غصہ نہیں کیا، کسی ملازم کو ڈانٹا نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت انس جو تھے آپ کی خدمت میں تھے اور کئی سال رہے، تو کہتے ہیں مجھے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تک نہیں،
اور ایک دن میں نے سوچا کہ یار میں دیکھوں تو یہ حضور کیسے ڈانٹتے ہیں، تو حضور نے مجھے وہ کام بتایا تو میں نے بات سنی انسنی کر دی۔ آپ نے دوبارہ مجھے کہا، میں پھر تھوڑا سا آگے جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے سنا ہی نہیں، میں نے کہا دیکھو مجھے کیا ڈانٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور چلتے ہوئے آئے اور کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انس تم میرا کام نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کروں گا، اور میں وہ کام کرنے بھاگ گیا۔ تو یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ آپ بچوں کو، ملازموں کو، اپنی ازواج کو، یعنی ایک چیز ہے نا کو بالکل ہی کو خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ ایک فرق بات ہے۔ ادروائز تو حضرت عائشہ کے ہاں آپ تشریف فرمائیں، ایک دوسری زوجہ کے ہاں سے ہانڈی آ گئی جس میں کوئی سالن تھا، حضرت عائشہ کو پتہ لگا کہ میرے گھر حضور آئے اور کسی دوسری بیوی نے سالن، انہوں نے اٹھا کے ہانڈی زمین پہ پھینک اور وہ ہانڈی ٹوٹ گئی، اس کا سالن گر گیا، تو حضور ہنستے ہوئے باہر آ گئے کہ مسلمانوں تمہاری ماں کو غصہ آیا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ تو ہم اپنے سود کو بھی جسٹیفائی کریں گے، اپنی بےایمانیوں کو بھی جسٹیفائی کریں گے، اپنے غصے کو بھی جسٹیفائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول آپ کو یہ نہیں بتا رہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو گھونٹ لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اس کے بعد دل میں گرج بھی نہیں رکھتے ان کے متعلق۔ ایک ملازم ہے، نے نہیں صحیح کام کیا، چلو کوئی بات نہیں، یعنی ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سکھائے نہ، یا اس کو تعلیم نہ دیں، یا اس کو پیار سے سمجھائے نہ کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یوں نہ کرو۔ یا ایون اگر کوئی واقعی نہیں باز آ رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو نوکری سے بھی نکالنا ہے تو دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ، آپ اس کو ایکسٹریم کیس میں نوکری سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ان جنرل وہ لوگ جو آپے سے باہر رہتے ہیں ہر وقت، اور اپنی زبان کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں ہے، اور جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، اور سانس چڑھا ہوا ہے، اور منہ لال ہو رہا ہے، اور ان کو بات الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، وہ غور کریں کہ یہ تو بہت بات کی بات ہے، غصے کو حلق کی نالی سے اوپر نہیں آنے دینا۔ اگر ہم وہ جنت چاہتے ہیں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوڑ کر اس میں داخل ہو جائیں، تو پھر غصے کو گھونٹ لو، لوگوں کو معاف کر دو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، ان لوگوں سے جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو اپنے اعمال جب کرتے ہیں تو یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا پروردگار دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے اور یہ فرمائے کہ میرے بندے نے بڑا خوبصورت عمل کیا ہے، وہ ہوتے ہیں محسنین۔ تو وہ لوگ جو اپنے کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، خوب کاروں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اور یہاں اس کی اس لیے بھی ایک ریلیونس ہے کہ جب لوگ کسی کو دیتے ہیں مال، تو ان کے اندر اس وقت بھی خرچ کرتے وقت تھوڑا تکبر سا پیدا ہو جاتا ہے، ایگو آ جاتی ہے۔ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں مال، یا مجبوری میں لے رہے ہوتے ہیں، یا مثلا سود دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دینے والوں میں تو بہت زیادہ ایگو آ جاتی ہے، اور اس کو ہم سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، اس شخص کی طرح جس نے اپنا مال خرچ کیا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کریں گے وہ بھی مال ضائع۔ اگر کسی کے اوپر مال خرچ کیا ہے اور اس کے اوپر احسان جتائیں گے، اس کو تانے دیں گے، او تو میری نوکری چھڈ کے چلا گیا، میں تے تینوں ادوں پیسے دیتے سن جدوں تیری ماں بیمار سی تے میں تینوں 20,000 روپیہ دیتا سی، تے تینوں دوجے نے رکھیا تے تو ڈرائیوری ادھر کرنی شروع کرتی، جب ملے گا اس کو تانے دیں گے، یا موجود ہوگا تو اس کو تانے دیں گے، اس کو جتائیں گے، لوگوں کو جا جا کر بتائیں گے ہاں جی یہ میرا ڈرائیور ہے، دیکھیں میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، اس کی ماں بیمار تھی میں نے اتنے پیسے دیے، اس نے فلاں چیز میں مانگے میں نے اتنے پیسے دیے، لیکن ڈرائیور بڑا برا ہے، کام نہیں کرتا، دل محنت سے نہیں کرتا، چھٹیاں بہت کرتا ہے۔ تو ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں کسی نہ کسی کے اوپر اپنا کیا ہوا احسان یاد آ جاتا ہے، اور یہ سارے صدقات تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس کے اوپر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں حقیر لگتا ہے، اس کے اوپر ہمیں غصہ اور زیادہ آتا ہے، یہ یہ کر رہا ہے، یہ تم مجھ سے پیسے لیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں اور تنگی میں، اور ضبط کر لیتے ہیں غصے کو اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے خوب کاروں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو، خوبصورت عمل کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ فاحش جو ہے نا، اس کا مطلب ایسے بے حیائی بھی ہوتا ہے، بٹ بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت کوئی بلنڈر، اس کو فحش کہتے ہیں، جس سے پھر اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوش غلطی، یا اردو میں ہم کہتے ہیں فاش غلطی، یہ اسی سے بنا، اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے بلنڈر، کھلی برائی، اوپن اور بڑی برائی، تو یعنی جس کو آپ ایک طرح سے گناہ کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کر بیٹھتے ہیں کسی کھلی برائی کا ارتکاب، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جان پر، جو بھی گناہ انسان کرتا ہے بنیادی طور پہ وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، تو شاید اس سے مراد ذرا بڑی برائی ہے، اور ظلموا انفسہم سے مراد شاید چھوٹی برائی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو دوڑ کر جنت کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے غصے کو گھونٹ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے، ان سے کوئی بڑی برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے جلدی، اور جب احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا ہے کس کی ہستی جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہ کے پاس ہی لوٹ کے واپس آنا ہے گناہ کرنے کے بعد، یہی توبہ ہے، یہی پلٹ کے آنا ہے، کیونکہ اور کس کے پاس جائیں گے؟ جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ دے کے آپ کو انہوں نے معاف کرا دیا ہے، یا پادری کے پاس جائیں اور وہاں جا کے کنفیشن کر لیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہوں کو معاف کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، تو اس کے پاس وہ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، یسرو جو ہے اس سے باب افعال جو ہوتا ہے نا، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے اصرار، وہ اصرار نہیں کرتے، مصر نہیں ہوتے، کسی چیز پہ جمے رہنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے اس کا بنیادی مطلب جو سواد رے کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں باندھ لینا، باندھ کے مضبوط پکڑ لینا، تو مضبوطی سے جمے نہیں رہتے۔ الا ما فعلوا، جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے اعمال پر اصرار نہیں کرتے۔ غالباً حضرت علی کا قول ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، انسان گناہ پر اصرار کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اگر ایک آدمی ہے، اس نے کہیں سود کھا لیا یا سود کا کاروبار کر لیا اور اس کو کوئی شرمندگی ہے، کوئی احساس ہے، تو امکان ہے کہ وہ توبہ کریں اور امکان اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اگر وہ ڈھیٹ ہو گیا اور کہتے ہیں نہیں جی میں نے سود کا کام کیا تو اچھا کیا، اور پھر اگلے اسٹیپ میں آتا ہے کہ یہ کام تو ہوتا ہی اچھا ہے، اس میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو وہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے اعمال پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ڈھیٹوں کی طرح اس کے اوپر اصرار کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دوڑ کر اللہ کی جنت کی طرف جانا ہے، ان میں یہ نہیں ہوگا۔ وہ جب کوئی کام کریں گے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے۔ آپ ان کو آ کے کہیں گے یہ دیکھیں جی آپ نے 1000 بندے کو کھانا کھلا دیا شادی کے اوپر اور 14 فنکشن کر دیے، تو یہ تو فضول خرچی ہے، وہ آگے سے بحث نہیں کریں گے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو فضول خرچی نہیں ہوتی، اور تم ہر وقت کیوں ہمیں لیکچر دینے کے لیے آ جاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے یار، بات تمہاری سن لی ہے، جاؤ کرو اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم اپنا کام کرو، تم ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑو، ہم تمہارے کو نہیں چھیڑو، تم نے نہیں کرنی نہ کرو، ہمیں کرنے دو۔ تو وہ لوگ
جو اس کے اوپر ڈٹائی اختیار کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اس کی طویلیں تراشتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کبھی مظلوم بن کے جسٹیفائی کرتے ہیں، کبھی غصہ دکھا کے جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے کہ جو جنت کی طرف دوڑ کے جانے والے ہوں، اور وہ لوگ بھی وہ نہیں ہو سکتے جن کا غصہ ان سے قابو نہ ہوتا ہو، اور وہ لوگ بھی وہ نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ جو کر بیٹھتے ہیں کسی کھلی برائی کا ارتکاب یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جان پر، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، یا اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا اللہ کے سوا، اور وہ اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے ہوئے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَالنِّعْمَ اجر العاملین، نعمہ کہیں گے اچھا، خوب، کیا ہی خوب ہے اجر، صلہ، عاملین، عامل فائل ہو گیا فیل کرنے والا، عامل ہو گیا عمل کرنے والا، تو کیا ہی اچھا صلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کرتے ہیں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان نے آگے جانا ہے، یعنی ایک وہ ہے نا، جے میں ویکھاں منا بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں تیری رحمت ویکھاں بلے بلے بلے، اب اس کا ایک اپنا کانٹیکس ہے، وہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن اس بات کو کہاں اپلائی کرنا ہے؟ وہ اپلائی تو نہیں ہے کہ یار ہم جو بھی عمل کریں گے جتنی میں محنت کریں گے ظاہر سی بات ہے جنت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، وہاں تک وہ بات درست ہے، اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ میرے پلے تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو عمل ہے نہیں اور میں نے کرنے بھی نہیں ہے۔ تو جنرل آدمی ہر چیز سے نا اپنے مطلب کا نتیجہ نکال لیتا ہے، تو یہ نہیں ہے، اجر ان کو ملے گا جو عمل کریں گے، عمل کیے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید لگا کے جی اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ شدید العذاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تو سب صفات ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سب صفات بتائی ہیں، تو آپ کو ایک صفت پکڑ لیں اور باقی کو اگنور کر دیں، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رحمت کرے گا تم جنت میں جائیں گے، ورنہ کیسے جائیں گے؟ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے میں سے تو دیتے ہیں، اگر ہم نے کچھ خرچ بھی کیا تو ہمارے پاس کون تھا؟ اپنا ذاتی تھا جس میں سے ہم نے خرچ کیا، اللہ نے دیا تھا اسی میں سے ہم نے خرچ کر دیا، اب یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنتوں کے وعدے کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل نہ کریں، عمل کریں گے تو اجر ملے گا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کیا خوب صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت، خلا کا مطلب ہوتا ہے تخلیہ، کا مطلب ہوتا ہے اکیلے ہو جانا، کسی کا گزر جانا، چھوڑ دینا، آپ اکیلے رہ گئے، تو گزر چکی من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، سنن ہے سنت کی جمع، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طریقے، تو یہاں مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں گزر چکی، یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مثالیں گزر چکی، یہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا صلہ ملا اور برے عمل کرنے والے تباہ ہوئے برباد ہوئے، جیسے عربوں کے ہاں عاد سمود وغیرہ ساری قومیں تھیں، تو یہ ادھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ گزر چکی تم سے پہلے مثالیں، فسیرو، سیرو ایکچولی سین یہ اور رے، اس سے لفظ سیر کرنا جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے چلنا، سفر کرنا،
تو سیرو فعل امر ہے چلو، فی الارض زمین، تو زمین میں چلو پھرو، فنظرو نظر کرو اور دیکھو، کیفا کانا کیسا ہوا، عاقبت المکذبین کیسی ہوئی عاقبت مکذبین کی جھٹلانے والوں کی، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو یہ جو بھی عاد سمود کی قومیں تھیں اور قوم لوط تھی، یہ ان سب پہ یہ گزرا کہ کوئی قوم جب خدا کے احکام کی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی جب نافرمانی کرتی ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو سود کو، جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے، جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو رسولوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بتائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کا انجام کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عرب والو، تمہارے ارد گرد ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور ان لوگوں میں اس وقت ظاہر یہودی تھے، اور یہودیوں سے امپریس ہو کے عربوں کو بھی یہ چسکا لگ رہا تھا کہ ہم بھی یہ والا سود والا کام کریں، بڑا اچھا کام ہے، اور کرتے بھی تھے، یعنی سود کا کاروبار ہوتا تھا وہاں پہ، اور یہودیوں نے تو اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جھٹلانے والوں کو پھر ایک سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور یہ چیز ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کچھ فزیکل قوانین ہیں، ان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ 14ویں منزل پہ چڑھ کے کوئی نیچے چھلانگ لگائے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں نیچے گروں گا ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، تو کوئی چھلانگ نہیں لگاتا یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، مجھے بچا لے گا۔ تو یہاں جو اللہ نے اپنے قوانین اپنی آخری کتاب میں ہمیں بتائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں حضور پر، کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آپ نے اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا، اور اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے قوانین کھول کھول کر بیان کر دیے، صاف صاف بتا دیے کہ جو عمل کریں گے ان کو جنت ملیں گی، جو برے عمل کریں گے ان کو جہنم ملے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کریں گے برے عمل، لیکن اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، تو پھر جو یہ کہتے ہیں وہ پہلا تجربہ ان کو کرنا چاہیے، اور 15ویں منزل پہ جا کے ایک چھلانگ ضرور نیچے مارنی چاہیے۔ جب وہ نیچے پہنچ جائیں گے اور اللہ رحمان و رحیم ان کو بچا لے گا، تو پھر اگلا سٹیپ سوچیں گے چلو پھر ہم برے عمل بھی کرتے ہیں، اور اللہ رحمان و رحیم شاید ہمیں بچا لے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، گزر چکی تم سے پہلے مثالیں، پس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ہذا یہ، بیان، یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے، یہ تنبیہ ہے، لوگوں کو کھول کھول کر بتایا جا رہا ہے۔ یہ ویسے جسٹ فار گرامر انٹرسٹ، یہ ہاذا بیان جو ہے نا، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہاں پہ یہ مرکب اشاری نہیں ہے۔ اگر مرکب اشاری ہوتا تو پھر یہاں الف لام ہوتا، پھر ہاذل بیان ہوتا، تو یہ مکمل جملہ ہے۔ ہاذا بیان، یہ بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، یہ ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ، واز نصیحت کو کہتے ہیں، تو موعظہ بھی نصیحت کو کہتے ہیں، اور نصیحت ہے للمتقین، ڈرنے والوں کو۔ خدا کا خوف ہوگا تو ان آیتوں سے سمجھ آئے گی۔ یہ قرآن شریف شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت ملے گی، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا چاہتا ہے، اور ہم اس چیز سے باز آ جائیں جس سے ہمارا رب ہمیں منع کرنا ہے۔ جن کی نیت یہ ہے ان کو تو ملے گی اس کتاب سے ہدایت، اور جن کی نیت یہ ہوگی کہ اچھا چلیں جی سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں شراب اور حرام اکٹھا آیا ہے کہ نہیں آیا، نہیں آیا، اوہو جی قرآن میں تو حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا شراب کے لیے، چلو جی شراب حرام نہیں۔ دوپٹے کا لفظ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ دوپٹے کا لفظ ہمیں ملا، وہ جی ہمارے تو کمپیوٹر میں نہیں نکلا، تو اس کا مطلب ہے قرآن میں دوپٹے کا حکم نہیں ہے۔ تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو پھر بہتوں کو اس سے گمراہی ملے گی، بہتوں کو ہدایت بھی ملے گی۔ تو یہ موعظہ، نصیحت، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین،
یہ بیان ہے، وارننگ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اچھا، اگلی آیت سے پہلے میں ذرا یہ ایک حدیث ہے، اس کو ڈسکس کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ یومئذ، کہ اس دن ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور نبی کے فرمایا نہیں، تم تو اس وقت بہت سارے ہوگے، بلکہ تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، یعنی بے شمار ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، تو اس کو کہتے ہیں وہن۔ یہ اس حدیث میں ایکچولی اس لفظ کی صحیح مطلب واضح ہوتا ہے۔ ویسے اس کا مطلب جسمانی طور پر کمزور ہونا، تکلیف اٹھانا، اس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب ارادے اور ہمت کمزور ہو، ہمت ہار جائے انسان، اس کے لیے بھی وہن کا لفظ ہوتا ہے، جیسے اس حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ولا تہینو، اور ہمت مت ہارو، چونکہ جب انہوں نے درے پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوگی بیسیکلی، اور یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت زیادہ غم اور دل شکستگی تھی کہ بدر میں ہم اتنے کمزور بھی تھے اور ہم نے اتنی زبردست ان کو شکست دی، اور احد میں ہم اتنے جوش اور اتنے جذبے سے آئے تھے، اتنی ہمیں تمنا تھی، چلو شہادت کی تمنا تھی، شہادت تو کچھ صحابہ کو مل گئی، لیکن ہمیں شکست ہو گئی، حضور زخمی ہو گئے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسرے جو منافقین تھے، ان کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا واہ جی واہ، دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ ایسے جنگ نہیں لڑنی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، اور پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے وعدے پتہ نہیں سچے ہیں نہیں ہیں، اس طرح کر کے مسلمانوں کے اندر ایک کانسپریسی کے ذریعے منافقوں کی بھی یہ کوشش تھی، اور خود بھی مسلمان تو ایک جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا حوصلہ چھوڑ بیٹھنا، تو وہ حوصلہ چھوڑنے والی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اعلیٰ کی جمع ہے اعلون، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اوپر ہوگے ان سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، کیونکہ رسولوں کے متعلق تو اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں تو پھر انہی کو غالب آنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے ان کا، ہدن کی جو تشدید ہے، یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، یہ ہے یرملون کا قاعدہ۔ تو اگر آپ اپنے پاکستانی قرآن دیکھیں گے نا، تو اس میں یہاں پر ایک شد لگی ہوگی، تو وہ ہداؤں عربی قرآنوں میں نہیں لگی ہوتی، لیکن جہاں پہ بھی تنوین آتی ہے اور تنوین کے بعد یہ رے میم لام واؤ نون میں سے کچھ بھی آ جائے تو اس کا پھر ادغام کیا جاتا ہے، تو اس کو ہدن و موعظہ تن نہیں پڑھیں گے، تو موعظہ یہاں تو انہوں نے شد لگائی ہوئی ہے، تو یہ تو موعظہ تل للمتقین پڑھیں گے، لیکن اس میں شد نہیں بھی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر یرملون آئے گا اور پیچھے تنوین ہوگی تو ادغام ہی ہوگا، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ عربی قرآن میں عام طور پہ وہ شاید نہیں لگاتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے پروننسیشن میں وہ چڑھ ہی نہیں سکتا ہدن و موعظۃ، ان کی پروننسیشن نہیں چڑھے گی، وہ ہدن کے ساتھ آٹومیٹکلی ان کی زبان خود ہی ہدوں ہو جائے گی۔ تو هذا بیان للناس وهدى وموعظۃ للمتقین۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور مت ہمت ہارو اور مت غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی یہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، تب بھی غالب تم نے تب آنا ہے اگر تم فرما بردار ہو گئے، اگر تم مومن ہو گئے، یہ تمہاری شرط لازمی ہے۔
اور پھر یہی ہوا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کمی آ گئی تو جنگ میں شکست ہو گئی، اور اتنی ایسی شکست ہوئی کہ مسلمان پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ آج 1500 سال بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم جو بھی کر لیں گے نا، ہم ٹھیک ہے، ہم جنت میں بھی جائیں گے، ہم پاکستان بھی اللہ کی رضا سے بنا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر تو پتہ نہیں کون سے صوفی نے بتایا تھا کہ یہ تو خدا کی مرضی سے، اور بالکل خدا کی مرضی سے بنا ہے پاکستان، اللہ کی رضا نہ ہوتی تو پاکستان ایک معجزہ ہے، بن ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ہماری حرکتیں تھیں، وہ تو 25 سال کے اندر اندر ہم نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو وہ جو بھی اللہ چیز کی رضا سے چیز بنتی ہے تو ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسے قائم رہے گی، وہ تب تک قائم رہے گی ان کنتم مؤمنین۔ خدا کے رسول موجود ہیں، 1 سال پہلے کہیں کم ساز و سامان کے ساتھ عبرت ناک شکست دی مشرکین کو، صرف 1 سال کے بعد آپ نے جہاں پہ کمزوری دکھائی فرما برداری کے اندر تو جنگ میں شکست ہو گئی۔ تو ہم 1500 سال بعد اگر قائد اعظم پہ اللہ کی کوئی رحمت تھی اور ان کو اللہ نے توفیق دی کہ ایک بوڑھا کمزور آدمی جس کو ٹی بی ہوئی ہوئی ہے اور جو مرنے کے قریب ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مسلمان سلطنت بنا کے میں دے گیا، یقیناً ان پہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی، اس سے ہمارے اوپر وہ پلائی نہیں ہو جاتی۔ تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد کے، ہم سے تو ہمارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا، اور دنیا میں بھی جو ہمیں عزت ذلت کے جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے، جس میں ظاہر ہے ایک اللہ کی پھر اوپر سے خاص مدد یا خاص غصہ ہو تو ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ 99% تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس حساب سے چلتا ہے۔ تو اگر ہم بےایمانی کریں گے، بددیانتی کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کام سے جی چرائیں گے، تو دنیا میں بھی ہمارے لیے ترقی کرنی مشکل ہے، اور وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں اور کر گئی ہیں جنہوں نے ہمارے والی حرکتیں نہیں کی۔ ہم قائد اعظم کے اوپر اللہ کی جو بھی نعمت تھی اور انہوں نے ایک معجزہ کر دیا جو شاید ہی کسی اور نے کیا ہو، یعنی پاکستان کا جو تخلیق ہے، ایسی مثالیں دنیا کی تاریخ میں اور کتنی ہوگی، بڑی مشکل سے ملیں گی، اتنا بڑا کارنامہ اللہ نے ان کے ذریعے کروایا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے عمل ایسے ہوں گے تو ہم غالب نہیں رہ سکتے، ہم خوار اور ذلیل ہی ہوں گے۔ غالب آنے کے لیے ضروری ہے، یعنی رسولوں نے تو غالب آنا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ شرط تھی کہ رسول موجود بھی ہیں تب بھی تم نے بھائی ایمان پہ کاربند رہنا ہے، تو ہمارے اندر تو اب رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان یمسسکم کرہن، اگر چھوئے تم کو، اگر پہنچے تمہیں کرہن، کرہن کہتے ہیں زخم کو، چوٹ کو، تو اگر پہنچے تمہیں کوئی چوٹ، اور فقد مسل قوم کرہم مثلو، تو پہنچ چکی ہے اس قوم کو، القوم کو، چوٹ تمہاری طرح، اور یہاں القوم سے مراد ہے دشمن، جب اس طرح کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے۔ تو اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچے تو اس آگے نا وہ محذوف ہے، اصل جو یہاں پہ چیز ہے وہ یہاں محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچے تو تم ہمت نہ ہارو، تمہارے دشمن کو بھی تو اس کے جیسی چوٹ پہنچ چکی ہے، یعنی غزوہ بدر کے اندر ان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا، 20 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، ٹیکنیکلی سپیکنگ ابو لہب اور ابو سفیان کے علاوہ سب سردار مر گئے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے ان پر عذاب تھا۔ ابو لہب بچ گیا کیونکہ وہ تو آیا ہی نہیں، اس نے جنگ میں کسی اور کو بھیج دیا، اور ابو سفیان بچ گئے جو پھر دوبارہ اس عہد میں بھی لڑنے کے لیے آ گئے، باقی سارے سردار مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کتنی بڑی چوٹ پہنچی، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ انہوں نے سارے اپنا ساز و سامان بھی اکٹھا کیا، لوگ بھی اکٹھے کیے، اور 1 سال بعد پھر تم سے لڑنے کے لیے آ گئے، تو تم کیوں ہمت ہارے ہو؟ تو اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچے تو ہمت نہ ہارو، پہنچ چکی ہے دشمن کو بھی ایک چوٹ تمہاری طرح۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اچھا یہ تلک الیام یہ مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، غالباً یہ مرکب اشاری ہے۔ اور ان دنوں کو نداولھا، ہم نداول کا جو ہے نا لفظ یہ ہے دال واو اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، اسی سے نا پھر وہ لفظ دولہ بھی بنتا ہے، جس کو جیسے وہ بینک دولت پاکستان نہیں لکھا ہوتا، دولتن کا مطلب ہوتا ہے ریاست،
بنیادی اس کا جو مطلب ہے وہ بہرحال ہوتا ہے کسی چیز کا گردش میں ہونا. نداولو کا مطلب ہو جائے گا ہم گردش دیتے رہتے ہیں ان کو. ایام کے لیے یہ ہا کا لفظ ہے کیونکہ یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جب بھی کسی غیر عاقل کی یعنی وہ مخلوق جس میں عقل نہیں ہے ایسی کوئی چیز جیسے دن ہے دن میں تو عقل نہیں ہوتی. عقل تو مثلا ہوگی انسانوں میں فرشتوں میں تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوگا اگر ٹوٹی پھوٹی جمع آئے گی ورنہ ویسے یوم جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے. تو اور ان دنوں کو ہم گردش دیتے رہتے ہیں. یہ دن ہیں جنہیں ہم گردش دیتے ہیں. اگر جملہ کریں گے تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم گردش دیتے ہیں اور مرکب اشاری کریں گے تو ہم ان دنوں کو گردش دیتے رہتے ہیں بین الناسی لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ جان لے اللہ. یہ جو جان لے ہے نا ایکچولی اس جان لے سے یہاں مراد ہے جانچ لے. جاننا جانچنا ایک جیسی بات ہوتی ہے. تاکہ جان لے اللہ الذین آمنو ایمان والوں کو. مطلب جو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ مقصود تھا جو وہ 300 منافقین وہاں سے نکلے اور چھوڑ کے عین دشمن کے سامنے چلے گئے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے چھان پھٹک کر لی. مسلمانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی منافق جنہوں نے جنگ کے موقع کے اوپر عین میدان جنگ میں آ کے یہ کیا. اور وہ لوگ جن کی ہمت کمزور ہو رہی تھی لیکن وہ سنبھل گئے رک گئے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہم مومن ہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جانچنے کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آزماتا ہے. تمام زندگی انسان کی ہر انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے. اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا شکوے کرتا رہتا ہے جب اس کو تکلیف آتی ہے اور جب اس کو خوشحالی آتی ہے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہے یا اس کا نافرمان بن جاتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا تھا ایمان والوں کو. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور بنا لے تم میں سے شہید یعنی کچھ لوگوں کو شہید بنا لے. یہاں پہ جو لفظ شہید استعمال ہوا ہے نا یہ اس سینس میں استعمال اس کا ہو سکتا ہے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ورنہ ہر جگہ شہید کا مطلب گواہ ہے اور بنیادی مطلب اس کا بھی گواہی ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دے کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو ذمہ داری ڈالی یعنی شہید وہ نہیں ہوگا جو فرض کریں اپنے قوم کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا یا اپنے ملک کے لیے بھی لڑتا ہوا اگر مارا جائے گا. بنیادی طور پہ اس امت کے اوپر اللہ نے گواہی کی ذمہ داری رکھی ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو ان کے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اس کا حق ادا کیا اپنی جان دے کے. اس لیے ان کو شہداء کہا جاتا ہے. اور ہم جب کسی کو شہید کہتے ہیں تو ہمیں معلوم تو نہیں ہوتا کہ وہ ایکچولی اس نے جو جان دی وہ واقعی اللہ کی خاطر دی تھی یا پیسے کی خاطر دی تھی یا ناموری کی خاطر دی تھی یا ریاکاری کی خاطر دی. ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہم جب شہید کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ عزیز بھٹی شہید اللہ تعالیٰ ان کو شہداء میں شامل کرے. مراد اس کی بنیادی یہ ہوتی ہے. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ جو منافق اس طرح باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہاں جی یہ تو یہاں تو اللہ نے ان کو پھر دے دی فتح دشمنوں کو تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے. تم بھی ہو تو وہ بھی ہیں تو پھر اس دفعہ تو ان کو مل گئی کامیابی مل گئی. تو اس دفعہ اگر ان کو کامیابی مل گئی ہے تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں. اور یہ الایام کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ عربوں کے جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا کہ یہ جنگیں ہوتی ہیں اور اس میں کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں بے شمار. اور مثلا یہاں پہ ایک حکمت یہ تھی کہ مسلمان اور جو منافق ہیں وہ چھانٹ لیے جائیں. اس شکست میں بہت ساری حکمتیں تھیں. کچھ حکمتوں کا بعد میں بھی تذکرہ آئے گا. ایک حکمت یہ تھی کہ کوئی لوگ شہید بھی ہو جائیں کیونکہ لوگوں کو شہادت کی بہت آرزو تھی اور خاص طور سے وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہید ہونا چاہتے تھے. اور شہید ہونا تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ ادھر جان نکلی جسم سے اور ساتھ ہی انسان اللہ کی جنت میں پہنچ گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں تو وہ تو فوراً ان کے اوپر نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی سعادت تھی، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کو سعادت دینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ مگر اس سے کوئی یہ منافقین جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ نہیں نکل سکتا۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر چھوئے تم کو کوئی چوٹ، اگر پہنچے تمہیں کوئی چوٹ تو مایوس نہ ہو، پہنچ چکی ہے دشمن کو بھی اس کے جیسی چوٹ، اور ان دنوں کو ہم گردش دیتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس لیے کہ اللہ جان لے کون لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بحث و تمحیص، بحث و تمحیص۔ بحث کا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کریدنا، اور تمحیص کا مطلب ہوتا ہے کریدنے کے بعد اس کو چھانٹ لینا۔ جیسے کوئی پرندہ جاتا ہے نا تو وہ پہلے چونچ مارتا ہے، پنجہ مارتا ہے، اور وہاں دانے اور باقی مٹی مکس ہوتی ہے نا، تو اس کو ذرا کرید کے اس میں سے دانوں کو علیحدہ کرتا ہے اور پھر ان کو پک کر لیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بحث و تمحیص۔ تو تمحیص میں آپ چیزوں کو چھانٹ لیتے ہیں یا ان کو نکھار دیتے ہیں۔ تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے۔ یہ مطلب ہے یعنی منافقوں سے ان کو چھانٹ دے، سب کو پتہ لگ جائے یہ مومن ہے یہ منافق ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ ان کو نکھار دے، وہ اس امتحان کی بھٹی سے گزار کے جیسے سونے کو آگ میں سے گزارتے ہیں تو وہ کندن بن جاتا ہے، تو میل کچیل کھوٹ سے پاک کر دے۔ وَيَمْحَقَ یمحق یہ سود کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا تھا، اور مٹا دے، ملیا میٹ کر دے، الکافرین، کافروں کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے علیحدہ کر دیتا ہے تو پھر باطل کا مٹنا اور آسان ہو جاتا ہے نا، ورنہ جب تک کنفیوژن رہتی ہے، آپ کبھی اگر نوٹس کریں تو یہ لوگ جو جنوں وغیرہ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو وہ بیچ میں آدھی سے زیادہ باتیں نا بڑی دینی کرتے ہیں، وہ حق اور باطل کو نا مکس کر کے بیان کرتے ہیں، جس سے لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ صاف صاف مطلب کوئی نہیں کہے گا کہ جی اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز نہ پڑھو، وہ کہیں گے بس جی اللہ اللہ کر لو، یہ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ چیزوں کو مکس کر دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو چھانٹ دیں، جس کا ریزلٹنٹ آٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ پھر جو کفر ہے وہ مٹ جائے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نکھار دے یا مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ امام صاحب جو آپ نے شروع میں پہلی آیت پڑھی تھی 130 نمبر، لا تاکلوا الربا اضافا، تو ہمارے جو بزرگ ہیں غامدی صاحب وہ کہتے ہیں کھانے کا ذکر آیا قرآن میں، دینے والے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے اگر میں لون لیتا ہوں تو میں تو دے رہا ہوں نا، میں کھا تو نہیں رہا، تو جب میں کھا نہیں رہا تو یہ جو ہے آیت کا جو اس کی اپلیکیشن میرے اوپر ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو حالانکہ جہاں تک تھوڑے بہت جب میرا علم ہے وہاں یہاں تک کا ہے جو اس کا حساب لکھتا ہے، جو کسی طرح اس میں شامل ہوتا ہے، وہ سب گناہ گار کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ صرف کنفائن اس کو کر رہے ہیں کہ جو سود کھا رہا ہے وہ جو ہے وہ اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس میں نا ہم نے جب سورہ بقرہ کی ڈسکشن کی تھی نا، اس میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی جی، اور ان کے اس بیان کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، تو وہ ان کو نے پوری تفصیل سے ڈسکس کیا جو بھی ان کا بیان ہے۔ یہاں مختصراً میں ان کو بتا دوں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا سود کو، حرم الربا۔ تو اب یہاں پہ تو کھانے کا ذکر نہیں ہے نا، کھانا کھلانا دونوں حرام ہے۔
آپ نے جو شہداء کا ذکر کیا، ہمارے یہاں تو ہر آدمی کو شہید کہہ دیتے ہیں، بے نظیر شہید ہو گئی، فلانا شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا. حالانکہ یہاں تو اللہ کی راہ میں کون سے لوگ یہاں شہید ہو رہے ہیں. یہاں تو ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا جی وہ شہید ہو گئے. اب تو بلکہ ہندوؤں نے بھی اب یہ لفظ استعمال اڈاپٹ کر لیا ہمارا، وہ بھی اب شہید ہی کہتے ہیں اپنے مرنے والوں کو. ایک تو جو ہے نا محاورے کے طور پہ استعمال ہونا جیسے ہندو استعمال کرتے ہیں، تو پھر اپنے دین کی خاطر یا اپنی قوم کی خاطر مرنے والوں کو شہید کہتے ہیں. اور جو لوگ بے نظیر کو شہید سمجھتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بے نظیر حق کے لیے کھڑی تھی، اس کو جان کا خطرہ تھا، دہشت گرد کہتے تھے کہ تمہیں مار دیں گے، اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گی اور میں دہشت گردی سے نہیں ڈروں گی. تو اصل بات یہ ہے کہ شہید سے اصل مراد ہوتی ہے کہ ہماری دعا ہوتی ہے جس کے لیے ہم شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرے. مراد جیسے ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم رحمہ اللہ، یہ جی جی عربی کا جی محاورہ یہی ہوتا ہے. رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے. ویسے لفظی ترجمہ ہے اللہ نے اس پر رحم کیا. قائد اعظم ٹھیک رحمۃ رائٹ. اللہ علیہ، اب ہمیں تو نہیں پتا قائد اعظم واقعی جینوئنلی وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم تو صرف ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی کہ یہ پکے جنتی ہیں، تو ہم کہیں گے یہ پکے جنتی ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ہماری دعا ایک طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحم. ہم اپنے مرحومین کو کہتے ہیں مرحوم. مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا. رحم کیا تو جائے. اب سارے تو اور جنتی تو نہیں اس ہیں کا مطلب جو بھی فوت ہوئے. وَتِلْكَ أَيَّامُ دَاوِلُهُمَا، نداولھا، یعنی کہ آپ کہیں وہ داوِلُہا، یہ تو وہی ہے جو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی نظام قدرتی لگ رہا ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ نے گڈ اینڈ بیڈ رکھا ہے، دن اور رات رکھی ہے، گرمی اور سردی رکھی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے یہ نہیں اس کیا سے جا مطلب سکتا یہ ہے. ہے الایام سے مراد ہے لوگوں کے سختی کے دن، جنگ کے دن، سختی کے دن. اس کو عربوں میں ہے نا اس کو ایام کہا جاتا تھا. جب وہ ایام کو ریفر کرتے تھے نا، سختی کے دن ہے نا ان کو ہم تک بدلتے رہتے ہیں. کبھی کسی پہ تنگی آتی ہے کبھی اور خوشحالی دوسرے پہ آ جاتی ہے، کبھی پہلے پہ خوشحالی آ جاتی ہے دوسرے پہ تنگی آ جاتی ہے، کبھی وہ جنگ ہار گیا کبھی یہ جنگ ہار گئے. اس کو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں، گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو آزمائیں. بندے کو کسی جینوئن ریزن میں پہ غصہ آئے، مطلب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور وہ آپ کی ڈومین میں بھی ہو، مطلب آپ کا بیٹا ہو یا کوئی آپ کا ایسا ہو جو آپ کی ڈومین میں، تو آپ نے اس کو سمجھایا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، پھر ظاہری سی بات ہے پھر وہ غصہ آئے گا. کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ غصہ تو آئے گا. تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے سر؟ اس کنڈیشن میں غصے کو پی جانا چاہیے، کیونکہ غصہ تو حرام ہے نا. تو وہ غصہ آئے گا اس کو غصے کو پی جائیں گے. یعنی وہ والا غصہ آنا تو درست ہوگا، لیکن آگے جب اس کے اوپر اظہار ہوگا وہ غلط ہوگا. یہ چیز یاد رکھیں، انسان جب غصے کے دوران جو بھی اظہار خیال کرتا ہے نا اس میں وہ تکبر کی باتیں کرتا ہے. اب تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تمہاری ایسی کی تیسی. اور تکبر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے. تو غصہ آیا ایسے خدا کی نافرمانی کے اوپر، وہ بالکل جینون ہے. اب آپ نے حکمت کے تحت اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور ویسے بھی سر مطلب جو اگریشن یا غصہ ہے وہ جنگ کی حالت میں تو میرے خیال میں وہ ہوتا ہی ہے. مطلب جب آپ کفار سے جنگ کی حالت میں ہیں تو اگر اس وقت کفار کے اوپر یہ غصہ نہ ہو. جنگ کی حالت میں جو انسان کو غصہ آتا ہے اس غصے کو بھی کنٹرول کر کے اسے جوش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اس غصے کے اندر آپ غصے والا جب اظہار کرتے ہیں تو آپ جنگ میں بھی غلطیاں کریں گے. اینگر از نیور بینیفیشل کسی بھی فارم میں. تو وہ جو آپ کو اندر سے غصہ پیدا ہوا اس کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو جوش دلا سکتے ہیں، کمٹمنٹ اپنی بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جنگ میں ہم نے کیسے لڑنا ہے، کہاں سے مثلا درے کے اوپر لوگوں کو مقرر کرنا ہے کہ ادھر سے دشمن نہ آ جائے. جو بندہ غصے میں پاگل ہو رہا ہوگا اس کو تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو وہاں پہ بھی غصے کو کنٹرول کرنا ہی ضروری ہوتا ہے.